صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 سالہ خلافت کا زمانہ ایسا ہے جو سنہری فتوحات ہیں. جس جگہ حضرت ابوبکر صدیق نے بھیجا وہ فتح یاب ہو کر کے لوٹا. آپ کی زندگی پاک میں اسلامی سلطنتیں وسیع ہوتی رہیں، بڑھتی رہیں. صرف 2 سال لیکن ایسے رہے حضرت ابوبکر صدیق کہ اسلامی سلطنتوں کو وسیع کرنے کی ہمیشہ فکر رہتی، لیکن ایک غم ہمیشہ رہتا تھا، حضور کے قریب حضور پاک کے چہرے کو نہ دیکھنے کا غم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے پاس جاتے تو بے اختیار رونے لگ جاتے تھے اور آپ کی وفات اسی غم مصطفیٰ میں ہو گئی. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ خلیل، حضور کے یہ یار غار، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی سب چیزیں قربان کی تھی. عزیزان گرامی وقار، حضور کی طرف اس قدر ادب کا ماحول میں نے کسی اور میں نہیں دیکھا جو حضرت ابوبکر صدیق میں دیکھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیچھے، ہجرت کے موقع پر کبھی دائیں چلتے، کبھی بائیں، کبھی آگے، کبھی پیچھے. حضور پوچھتے ایسا کیوں کر رہے ہو؟ حضرت ابوبکر کہتے کہ مجھے لگتا ہے کہیں سے کوئی تیر چلے تو میرے اوپر آ جائے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب جنگ بدر میں تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، حیدر کرار ہے، شیر خدا ہے، ان کی شجاعت پر کسی کو کوئی سوال ہی نہیں. پوچھا گیا صحابہ میں سب سے زیادہ بہادر کون تھا؟ صحابہ میں سب سے زیادہ شجاعت والا کون تھا؟ حضرت علی کہتے ہیں میری نظر سے اگر پوچھو گے تو ابوبکر صدیق تھے. کہا کیوں؟ کہا بدر کے موقع پر جب حضور کا خیمہ لگایا گیا تو دشمن پورے بہت غرور میں ناچ رہے تھے. بات اس چیز کی آ گئی کہ حضور کی حفاظت کے لیے کون کھڑا رہے گا، اس کی ذمہ داری کتنی بڑی ہوتی ہے. حضور کی حفاظت کے لیے جو کھڑا، کچھ بھی اگر حضور کو ہوا تو حفاظت کرنے والا پہلے پکڑا جائے گا، اس کے اوپر ساری چیزیں آئے گی، تو کیا کر رہا تھا. تو اس موقع پر حضرت علی کہتے ہیں صحابہ سب گھبرائے تھے. اس وقت اگر کوئی آگے بڑھا تھا تو ابوبکر صدیق تھے حضور کے خیمے کے پاس، اور ایسے کھڑے ہو گئے تھے کہ کسی کو پر مارنے کی بھی ہمت نہیں تھی. وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیفنس کے لیے بھی اس قدر الرٹ رہتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی یہی خلاصہ یہی ملتا ہے کہ ان کی زندگی ارد گرد گھومتی ہے. وہ ایک پروانے تھے جو شمع کے ارد گرد گھومتے تھے. عزیزان گرامی وقار، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ظاہری کے بعد حضرت ابوبکر کے 2.5 سال کا عرصہ جب گزرنے کو آیا تو آپ بخار زدہ ہوئے، بیمار ہوئے. جمادی الاخر کا وقت تھا اور اس وقت وفات سے پہلے بھی جو وصیت کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں میرا جنازہ نہلا دھلا کر غسل کفن دے کر جنازہ حضور کے روضے کے پاس رکھ دینا اور پوچھنا، اجازت لینا کہ آپ کا خلیل، آپ کا دوست آپ کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے. اگر اجازت مل جائے تو مجھے اندر دفن کرنا حضور کے حجرے میں، ورنہ جنت البقیع میں عام مسلمانوں کے ساتھ دفن کر دینا. یہ وصیت ہے حضرت ابوبکر صدیق کی وفات کے بعد. میں کبھی کبھار سوچتا ہوں اس روایت کو پڑھنے کے بعد صحابہ بھی سن کر خاموش رہ گئے. وہ کس سے اجازت لینے کی بات کہہ رہے ہیں؟ جو قبر میں ہیں. حضرت ابوبکر کس سے اجازت لینے کی بات کر رہے ہیں؟ قبر میں ہے رسول پاک، اور صحابہ بھی خاموش ہیں. اس کا مطلب ہے ان کا عقیدہ ہی یہ تھا کہ حضور سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں. ہم یہاں سے پکاریں وہ وہاں سے سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سنا. وفات ہوئی، حجرے انور کے باہر رکھا گیا اور صحابہ میں سے ایک صحابی نے پکار کر کے کہا اے اللہ کے نبی، آپ کا دوست آپ کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے. اتنا باہر کھڑے ہو کر کے کہا، حجرے انور کا دروازہ اچانک کھل گیا، اس کی چٹکنی گر گئی اور دروازہ کھلا. اندر سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، حبیب کو حبیب کے ساتھ داخل کر دو. صحابہ نے حضور کے پہلو میں انہیں دفن کیا ہے. اللہ اللہ کیا شان ہے صدیق تمہاری. جب تک اللہ نے زندگی دی تب بھی حضور کی معیت اور صحبت میں گزارا، اور وفات بھی ہوئی تو قیامت تک حضور کے پہلو میں سونا ملا. یہ کسی کو نہیں مل سکتا.